اور اس کا جو خاکہ ہے، خیال ہے، جو کام کرنے کا انداز ہے، وہ یہی ہے کہ جو کام نہیں ہو رہا وہ کام کیا جائے۔ الحمدللہ تنظیم اتحاد امت کے جو جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، ان کا تعارف میں آپ کو بعد میں کراتا ہوں۔ CSS PMS آئل اسپوکن انگلش جتنے بھی ماڈرن کورسز ہیں وہ ہم کراتے ہیں۔ جو کل واقعہ پیش آیا ہے نیوزی لینڈ کے اندر، اس واقعہ کی جتنی بھی ہم مذمت کریں وہ کم ہے۔ یہ نہت پرامن ان مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا ہے جو صرف اور صرف نیوزی لینڈ کے اندر 9% ان کی آبادی ہے، اور 1.25 ارب مسلمانوں کے اوپر یہ حملہ ہے۔ وہیں پر آج غیر مسلموں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ہمارا ایک پرانا مطالبہ تھا مسلمانوں کا کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اور یہ ناسور کسی بھی جگہ پہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو وہ بھی ذہنی مریض ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو وہ بھی ذہنی مریض ہے۔ اب اس واقعہ کے بعد نیوزی لینڈ کی جو حکومت ہے اس کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، کہ وہ اس کی تہ میں چھپے ہوئے جو ذہن ہیں ان ذہنوں کو تلاش کرے، اور OIC اور پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اس حوالے سے اعتماد میں دے کر سکے۔ نیوزی لینڈ کی حکومت کو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کے دہشت گرد نے دہشت گردی بھی کی ہے، اور اپنی دیدہ دلیری کے ساتھ اس تمام عمل کو لائیو کیا ہے۔ میں اس حوالے سے فیس بک انتظامیہ سے بھی مطالبہ کروں گا کہ کہاں ہے وہ آپ کا نظام جو مسلمان حرمت رسول، محبت رسول، عشق رسول کی بنیاد پر جب کوئی بات کریں تو آپ کا نظام فوری ایکٹیو ہو جاتا ہے، آپ فوراً اس پیج کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ اس ویب سائٹ کو بلاک کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کا نظام کہاں سویا رہا جب 15 منٹ فیس بک کے اوپر وہ ویڈیو لائیو چلتی رہی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فیس بک نے اپنی وضاحت سے ہمیں مطمئن نہ کیا تو میں یہ سمجھوں گا، امت مسلمان یہ سمجھے گی کہ شاید فیس بک کی انتظامیہ بھی خدا نخواستہ اس عمل میں شریک ہے۔ اور میں اس حوالے سے غریدہ فاروقی جو پاکستان کی ٹی وی اینکر ہے، میں اس کے رویے کی مذمت بھی کرتا ہوں کہ جس نے کل بغیر سوچے سمجھے اس نے فوراً ٹویٹ کیا کہ یہ جی جو دہشت گرد ہے یہ پاکستان سے ہو کر گیا ہے۔ دیکھیے اگر وہ آیا تھا یہ تو انکوائری ہوگی، پتہ چلے گا۔ وہ ایک مسلمانوں کے خون کا پیاسا آدمی تھا۔ ایک ایسے فرد کو اس طرح پاکستان سے جوڑنا کہ اس ٹویٹ کے بعد جس طرح خوشیاں منائی جا رہی ہیں انڈیا کے اندر، اور جو ایک دہشت گردی مودی کی طرف سے ہو رہی ہے اس کو موقع فراہم کرنا، میں اس واقعے کے بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ جب بھی خدا نخواستہ کوئی ایسا حملہ چرچ کے اوپر ہوگا یا مسجد کے اوپر ہوگا تو ہمارا پیمانہ دوہرا نہیں ہوگا، دوہرا معیار نہیں ہوگا، ہمارا پیمانہ ایک ہی ہوگا۔ پاک انڈیا جو صورتحال ہے اس وقت، میں یہ مودی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پرامن رہے۔ جس طرح پاک فوج نے، پاک فضائیہ نے آپ کو جواب دیا ہے، اسی طرح اس سے بہتر انداز میں آئندہ بھی جواب دیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارتی عوام اور بالخصوص ہندو کمیونٹی کو چاہیے کہ یہ جو بد امنی کا ذہن ہے اس کا
جو اس کی گندی ذہنیت ہے مودی کو، اس کو آنے والے الیکشن میں شکست دیں، کیونکہ دنیا اب تجارت کے ذریعے آگے بڑھ رہی ہے، دہشت گردی کے ذریعے نہیں بڑھ رہی۔